अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वाशिंगटन अमेरिका से एक बड़ी सफारती कामयाबी हासिल हुई है। साइफर केस के हवाले से मज़ीद अहम तफसीलात सामने आने जा रही हैं। इस पे सभी की नज़रें लगी हुई हैं। बड़ी अहम खबर है जिस पर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कल सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें हासिल की, 2 सिंध से और एक कौमी असम्बली यानी इस्लामाबाद से, और एक उन्होंने सीट हासिल की है बलूचिस्तान से। तो 4 सेनेटर्स उनके सेनेट में आ चुके हैं। जनरल इलेक्शन में कुछ अराकीन मुंतखब होके आ गए हैं, उनकी जगह पे ये सीटें खाली हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मैदान 4 सीटें जीतकर मार लिया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान को 1 सीट मिली, क्योंकि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गई थी। बलूचिस्तान में फजलुर रहमान को सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी ने, और सेंट्रल पंजाब यानी इस्लामाबाद में सपोर्ट किया फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिलानी साहब के लिए। तो इस तरह से ये सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन पूरे हो गए हैं। अब आएंगे जनरल इलेक्शन यानी बड़े इलेक्शन, जहां 52 सीटें तकरीबन खाली हैं, आधा सेनेट खाली है और सेनेट इस वक्त नॉन फंक्शनल है। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्हें कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद किया है, और इस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली को ये दरख्वास्त दे दी गई है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन है उमर अयूब खान, जबकि पार्लिमानी लीडर होंगे जैन कुरैशी। पार्लिमानी लीडर बहुत बड़ी पोस्ट है पार्लिमान के अंदर, यूं समझें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह होंगे। जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, जिन्हें ये एजाज़ दिया गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला इमरान खान ने ही किया था। कल 4 वकला की मुलाकात हुई, उसके बाद ये फैसला सामने आया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान से कल वकला की मुलाकात हाई कोर्ट के हुक्म पर हुई, और मरियम बीबी का हुक्म, होम मिनिस्टर पंजाब का हुक्म रद्दी की टोकरी में चला गया, क्योंकि उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी 2 माह के लिए। तो वो पाबंदी ख़त्म हुई और बकौल शेर अफजल मरवत के वो पाबंदी बढ़ गई। सिचुएशन ये है कि पाबंदियाँ बहुत लग रही हैं। 5 एंकर्स के प्रोग्राम में शिरकत पर भी तहरीक इंसाफ ने पाबंदी लगाई, और कहा गया कि इन एंकर्स के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा शिरकत नहीं करेगा। उनमें कामरान शाहिद, सलीम साफ़ी, आदिल शाहजेब और शाहजेब खानज़दा हैं। वैसे लाइव प्रोग्राम में मेरे ख्याल में ज़रूर जाना चाहिए, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में बेशक ना जाएं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में आप अपनी बात कर जाते हैं, जबकि रिकॉर्डेड में आपकी बात काट दी जाती है। फिर बैरिस्टर अकील की दरख्वास्त पर FIA ने शेर अफजल मरवत को तलब किया है। उन्हें 18 मार्च को तलब किया गया है, क्योंकि शेर अफजल मरवत इस वक्त मुसलसल निशाने पर हैं। पहले भी उनको नोटिस जारी हुए थे तो वो सस्पेंड हुए थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में कुछ फैसले किए गए। कोर कमेटी की जानिब से इमरान खान को जाली मुकदमात में बगैर किसी कानूनी और आइनी जवाज़ के पाबंद सलासल रखने की शदीद मजम्मत की गई है। तोशाखाना साइफर केस जैसे झूठे मुकदमात के गैर मुनसिफाना बदतरीन ट्रायल के बाद उजरत में सुनाई जाने वाली सज़ाओं से इमरान खान को निशाना इंतकाम बनाने के रियासती अज़ाइम पूरी तरह आश्कार हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर आइनी सज़ाएँ सुनाने के स्याह अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों की कार्रवाई को बिला जवाज़ ताख़ीरी हरबों की नज़र किया जा रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात की कार्रवाई को आइनी कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाते हुए इन झूठे और लघु केसेस का खात्मा करके इमरान खान की रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। कोर कमेटी में साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी की सेहत और ज़िंदगी को लाहिक ख़तरात और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनी गाला जेल में कैद रखने और उनकी जान को ख़तरे में डालने की शदीद मज़म्मत की गई है। बुशरा बीबी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहमी और उनकी सेहत और ज़िंदगी को लाहिक ख़तरात के फौरी अजाले का मुतालबा भी किया गया है। कोर कमेटी की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती के अमल को गैर आइनी करार दिया गया। 8 फरवरी के बाद नए सिरे से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ की आइनी नशिस्तें छीन कर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में उन तमाम हलकों का भी ऑडिट किया जाए और तहरीक इंसाफ की चोरी शुदा नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक उनको लौटाई जाएं।
یہ تو کور کمیٹی کا تھا۔ پھر کل شیر افضل بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی، وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 وکلاء نے کل ملاقات کی عمران خان سے، سینٹ کے الیکشن کے بارے میں مکمل مشاورت ہو چکی ہے۔ اب سینٹ کے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا پنجاب سے، پنجاب میں بھی ہوگا، مرکز میں ہوگا، خیبر پختونخوا اور سندھ سے بھی اعلان کیا جائے گا کہ وہاں سے سینٹ کے امیدوار کون کون سے ہیں۔ زلفی بخاری، حامد خان اور مراد سعید کا نام لیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون اس بار سینٹ الیکشن میں آتا ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور چودھری پرویز الہی کا نام بھی آ رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے سائن کر دیے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی پر۔ کل انہوں نے عدالت میں وہ سائن کیے اور انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فارم 47 والی جعلی حکومت اپنے ہی وزن تلے دب کر ختم ہو جائے گی، اور یہ جعلی سسٹم، مینڈیٹ چوروں کا سسٹم، یہ حکومتی ڈھانچہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو سکے، کیونکہ انہوں نے پہلے جو گل کھلائے ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح کا کام کریں گے، ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک اور اہم اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ یہ کہ 23 مارچ کو تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی اور 23 مارچ کو اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ دیکھتے ہیں ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ پھر کس شہر میں یہ جلسہ ہوگا، پشاور میں کریں گے یا لاہور میں؟ اس بات کا امکان ہے کہ وہ لاہور کے لیے اپلائی ضرور کریں گے، درخواست دیں گے، لیکن اجازت یقیناً نہیں ملنی، کیونکہ اگر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی تو بعد میں پیچھے رہ کیا جائے گا، سارے کا سارا بھرم ٹک ٹاکر والی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کور کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ گنتی ایک سازش ہے اور اس کا مقصد تحریک انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ کچھ دیگر فیصلے بھی کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ اصل مسئلہ علی امین گنڈا پور سے طاقتوروں کو یہی ہے کہ 9 مئی کے بعد جو مقدمات درج ہوئے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے خیبر پختونخوا میں، اس کی وہ انکوائری چاہ رہے ہیں، اور جھوٹے مقدمات جن افسروں نے کیے، اور پھر جو نئی بات سامنے آئی وہ یہ کہ پیسے لے کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا اور سرکاری تاوان لے کر چھوڑا جاتا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا اس پر اب باقاعدہ تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے، اور عمران خان کا حکم ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو فی الفور تبدیل کیا جائے، اور یہ پیغام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پہنچ گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو فوراً نکالیں، کیونکہ یہ بھی اس ظلم و ستم میں برابر کے شریک تھے، اور ورکر سے زیادتی کے واقعات کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ شیر افضل مروت ہوں گے اور وہ اس کا جائزہ لیں گے۔ ظلم و جبر، قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ان کا حساب ہوگا، اور جس نے ناجائز مقدمات درج کیے یا ایم پی او کا اطلاق کیا ان کا حساب ہوگا، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں اصل خبر کی جانب۔ 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا بریکنگ نیوز کے طور پر کہ ڈونلڈ لو کے خلاف کوشش کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے، وہاں پر خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا امریکن چیپٹر ہے انہوں نے کافی تگ و دو کے بعد کام کیا، اور ڈونلڈ لو اب کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے۔ یہ کانگریس کی اسپیشل کمیٹی ہے۔ ڈونلڈ لو انڈر اوتھ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے، اور اس میں سائفر کا کٹا کھلے گا کہ سائفر میں جو گفتگو کی تھی ڈونلڈ لو نے، اس گفتگو کے پیچھے کون تھا، کیونکہ اس کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنلی، کیونکہ سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اس پر پہلے انیشیٹو لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، اور بائیڈن انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، کیونکہ ڈونلڈ لو نے جو گفتگو کی تھی ہمارے ایمبیسیڈر کے ساتھ، ڈیفنس اتاشی کے ساتھ، جس کے بعد پھر وہ سائفر لکھا گیا اور سائفر کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک تو خراب ہوئے، پھر جو سب سے بڑا نقصان ہوا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور دنیا کے دیگر خطے میں بسنے والے لوگ امریکہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں مداخلت کر کے حکومت گراتے ہیں، بناتے ہیں، اور کیسے انہوں نے یہ رجیم چینج کروایا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فالورز، ووٹرز، سپورٹرز زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان ہیں، ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو کچھ کیا امریکہ نے کیا، تو امریکہ کو کس نے بتایا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، امریکہ کو کون فیڈ کر رہا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کون شکایتیں لگا رہا تھا؟ وہ کون تھا سسٹم کے اندر جو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان رشیا جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے؟ وہ کون تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان چائنا کے لیے اچھے ہیں، آپ کے لیے برے ہیں؟
وہ کون ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات اور اندر کی خبریں، اندر کے فیصلے، پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی سے متعلق ڈس انفارم کر رہا تھا، مس انفارمیشن دے رہا تھا، وہ کون تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں غلط تھیں، وہ باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے امریکہ میں جا کر خود کہا تھا کہ عمران خان رشیا ہماری اسٹیٹ پالیسی کے مطابق گئے تھے۔ ایک لمبی ایکسرسائز کے بعد یہ وزٹ پلان تھا، اس وزٹ کا یوکرین جنگ سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ کون تھا؟ اب اس کا نام علیمہ خان بھی بتا چکی ہیں، ظاہر جنرل باجوہ کا نام ہے، وہی سب کچھ کر رہے تھے۔ اب ڈونلڈ لو میدان میں آ چکی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر حالیہ انتخابات میں عمران خان جیتے، پھر دھاندلی ہوئی، چوری کیا گیا مینڈیٹ، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے سفارتی سطح پر۔ تحریک انصاف نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جان بولٹن نے پہلے انیشیٹو لیا تھا، اس کے بعد 34 اراکین جو کانگریس کے ہیں انہوں نے خط لکھا، اور پھر جو ہے وہ سینیٹرز جو ہیں وہاں کے ایکٹیو ہوئے۔ اس سائفر کی وجہ سے امریکہ کے اسٹریٹجک ریلیشنز پاکستان کے ساتھ خراب ہوئے، اور امریکہ کا پبلک پرسیپشن خراب ہوا، اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔